سکتی تو صرف اللہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو یہ جو کچھ بچوں بنا تم لڑکیوں وہ لڑکیاں، ہم مرد ہیں ادھر عورتیں ہیں، کچھ کالے ہیں کچھ گورے ہیں، زمینوں کے ٹکڑے ہیں، میٹھے پانی ہیں، کڑوے پانی ہیں، بادل، بجلی، گرج، چمک، بارش، ہمالیہ پہاڑ، کیٹو پہاڑ، اس میں سے کسی چیز کا کوئی ذاتی مقام نہیں ہے۔ سب اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، پہلے میں نے بتایا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اب میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کائنات بھی کچھ نہیں تھی، نہ کائنات کوئی چیز تھی نہ تم کچھ تھے، اللہ نے تمہیں بنایا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کا فرش بچھایا، والسماء بنیناہ بأید، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو اونچا کیا اور برابر کیا، وأغطش لیلہا، رات کو لایا، وأخرج ضحاہا، دن کو لایا، والارض بعد ذلک دحاہا، پھر زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا، زمین سے پانی نکالا، ومرعاہا، اور چارہ نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑا، اور زمین آسمان کے درمیان دن رات کا نظام چلایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن ہے رات ہے، دن کا اجالا ہے رات کا اندھیرا ہے۔ پھر اللہ اس کو ایک اور طرح کہتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے زمین کو بچھونا پنگھوڑا بنانے والا، والجبال اوتادا، کس نے پہاڑ گاڑے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں یہ شکل کس نے دی، یہ لڑکے وہ لڑکیاں، یہ شکل یہ تقسیم کس نے کی، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کون لے کر آیا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کون لباس بنا کے لایا، وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار زندگی کس نے چلائے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، سات آسمان کس نے بنائے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے پانی نچوڑ کے کس نے زمین پر اتارا، انا صببنا الماء صبا، یہ تیرا رب ہے جو پانی کو اتارتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، یہ تیرا رب ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تیرا رب ہے جو زمین سے پھل پھول غلے سبزیاں نکالتا ہے۔ پھر ایک اور انداز، امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا، پتہ تو کرو، اتنی کتابیں پڑھتے ہو، کہیں دیکھو تو صحیح کون ہے زمین آسمان بنانے والا، کسی بایولوجی، کسی کیمسٹری، کسی فزکس کی کتاب میں کسی سے پوچھو تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے بتاؤ، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے، وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی برسایا، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کس نے خوبصورت باغ پھل پھول اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، کوئی نہیں ہے تو کون ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کہتا ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، آسمان اٹھا کے دکھا دے، بادل برسا کے دکھا دے، پانی زمین میں چلا کے دکھا دے، زمین، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالہا انہارا، کس نے دریا بہائے، وجعل لہا رواسیا، کس نے پہاڑوں کو گاڑا، وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے زمین میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان پردے کھڑے کر دیے، کوئی پردہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یوں کٹھے جا رہے ہیں، لیکن یہ ادھر نہیں جاتا یہ ادھر نہیں جاتا، بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ یہ نہیں کہ اللہ نے شیٹ لگا دی، وہ پردہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ میٹھے پانی سے کہتا خبردار کڑوے میں نہیں جانا، کڑوے سے کہتا خبردار میٹھے میں نہیں جانا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں 97% پانی کڑوا ہے، صرف 3% پانی میٹھا ہے، پوری دنیا کے آبی ذخائر میں صرف 3% میٹھا پانی ہے، 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر اللہ اس پردے کو کھینچ لے، پردہ کیا ہے؟ اس کا امر، پردہ کیا ہے؟ اس کا حکم۔
یہ نہیں کہ کوئی اس نے پلاسٹک شیلڈ لگائی. اگر اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے آپ کو پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا. کڑوا پانی ایسے پھیلے گا، ایسے اندر جائے گا کہ آپ پوری دنیا کھود کے مر جاؤ گے، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں پا سکو گے. یہ میرے اللہ کا اعلان ہے. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج ومن کل تأکلون لحما طریا. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. یہ پانی میٹھا جو مزے کا ہے، جو پینے کے کام، اور یہ کڑوا، دونوں سے تم مچھلیاں نکال کے کھاتے ہو. بچوں، میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ اللہ کڑوے پانی کو نعمت کیوں کہتا ہے؟ میٹھا پانی تو نعمت ہے، میں پی رہا ہوں، آپ پی رہے ہیں. تو اللہ کڑوے پانی کو قرآن میں بڑا ہائی لائٹ کر کے کہتا ہے وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ ہے تمہارے لیے کڑوا پانی. بہت عرصے، کسی تفسیر میں نہیں ملا، بہت عرصے کے بعد یہ بات خود سمجھ میں آئی کہ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو بارشیں نہ ہوتی. سمندروں کی کڑواہٹ بارش کا سبب ہے. وہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے. ویسے آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا دو تباہیاں آتی، ایک بارش نہ ہوتی، اور دوسرا کڑوا پانی اپنے نمک کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوتا ہے. میٹھا پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہوتا. ایک چھوٹا سا جوہڑ بدبودار ہو تو پورے گاؤں کا رہنا مسئلہ بن جاتا ہے. ساتھ سمندر کے پانی میں بدبو پھیلتی تو ہم میں زندہ کون رہتا؟ جو بڑے عرصے کے بعد میں پڑھ رہا تھا ایسے پانیوں کے بارے میں، تو وہاں یہ بات آئی کہ نمک ہوا میں جاتا ہے جو جا کر اوپر فضا کو ٹھنڈا کرتا ہے، پھر نیچے ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے سمندر سے، صرف سمندر سے. باقی پتہ نہیں کتنا ہے. یہ کیلکولیشن سمندر سے ہے. 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے. سمندر کی موجیں، لہریں، بلبلے اٹھتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. جب وہ ٹوٹتے ہیں تو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اوپر جاتے ہیں، ان میں موٹے نیچے گر جاتے ہیں. جو بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں ان کو ہوا اوپر اٹھا دیتی ہے، ان میں نمک شامل ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کو اللہ 1200 میٹر پہ جا کے فکس کر دیتا ہے. 1200 میٹر کی بلندی پر ٹنوں ٹن نمک کا خزانہ اکٹھا ہوتا ہے. جہاں اللہ بارش پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں حکم دیتا ہے. تو نمک کی ٹھنڈک سے یہ جو ہر وقت 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے جا رہا ہے، یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھنڈا ہو کے قطرے بنتا ہے. جب وہ قطرے موٹے ہو جاتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھانے سے عاجز ہوتی ہے تو پھر وہ ٹپ 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 زمین پہ گرنا شروع ہوتا ہے. کڑوے پانی نہ ہوتے بارش نہ ہوتی، کڑوے پانی نہ ہوتے بدبو سے مر جاتے. تو میرے عزیزو، یہ ساری کائنات ایک شہنشاہ نے بنائی ہے، مجھے بھی آپ. پھر وہی ہمیں موت دینے والا ہے. ہم روز میتیں دیکھتے ہیں، قبرستان بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور معصوم بھی جا رہا ہے اور بڑا بھی جا رہا ہے. یہ موت دینے میں کون مرنا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری روحوں کو نکالتا ہے. ایک موت ہے طارق جمیل کی، عبد الخالق کی، زید کی، عمر کی، بکر کی، جو انڈیویجولی مر رہے ہیں. ایک موت اللہ نے کائنات کی رکھی ہے کہ جب وہ پوری کائنات کو ایک جھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلا دے گا. اور قرآن بھرا 1000 آیات ہیں آخرت کے متعلق، 6000، یعنی 1/6 قرآن صرف آخرت بتاتا ہے کہ تم کہیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اسے اصل نہ سمجھ بیٹھو، اس کے پیچھے کہیں ایمان نہ برباد کر بیٹھو، کہیں آخرت، کہیں قبر، کہیں جنت کے سودے نہ کر بیٹھو. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. روزانہ مولا علی رات کو دعا کرتے کہ الیہ تغررتی الیہ تشوقتی
الی تزینتی ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاثا وعمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ تہجد کی نماز کی دعا کیا تھی؟ حضرت علی، اے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، اے دنیا میرے سامنے بند سور کے آئی ہے، اے دنیا میرے آگے میک اپ کر کے آئی ہے، بوڑھی گھوڑی لال لگام نہیں محاورہ سن بلا بڈھی نو میک اپ کرو کیڈی کوڑی لگے گی۔ ان بڈھیاں میں چھڑ دیاں نہیں میک اپ اپنا، لیکن بڈھی دا میک اپ انہوں ہور کوڑا کر دیندہ ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں ایک تو بڑھاپے کا شکار ہے، ایک تو میک اپ کر کے آ گئی ہے، ارے دفع ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہو جاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو تیرے دھوکے میں آ جاؤں، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ عمر تیری تھوڑی، عمروں پہ قصیر، عزت تیری تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، مصیبت تیری تھوڑی، خطروں کے یسیر۔ پھر گڑ گڑاتے ہوئے یا اللہ یا اللہ میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا ہاتھ میرے نبی نے یوں پکڑا اور مجھے دیکھو، اور کھینچتے 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 یہاں سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ؟ فرمایا علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنت کے سامنے گھر بلا عمل مل گیا ہے؟ صرف داماد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ایک دن اب تشریف لائے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر، بچے سوئے ہوئے اور حضرت علی بھی سوئے ہوئے، تو حضرت حسن کی آنکھ کھولی تو انہوں نے کہا اماں پانی۔ تو حضرت فاطمہ اٹھیں، گلاس اٹھایا پانی گھڑے سے لینے کے لیے، تو آپ نے کہا فاطمہ بیٹھ جا، گلاس لے لیا اور گھڑے کی طرف نہیں گئے، باہر نکل گئے۔ باہر حضرت علی کی ایک مردہ سی بکری کھڑی تھی، یہ تو ماس بھی کوئی نہ دودھ کتوں ہونا، لیکن آپ نے جو اس کے تھن پکڑے تو لٹک کے دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے۔ تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو اتنے میں حسین بھی جاگ گئے تھے، تو وہ پھرتی میں بڑے بھائی سے زیادہ تھے، تو وہ آگے بڑھ گئے اور آگے ہاتھ کیا، تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن یہ حسن نے پہلے مانگا ہے، یہ بعد میں اٹھا ہے، پہلے اس کو پلاؤں گا پھر اس کو پلاؤں گا۔ یہ تو آپ نے فرمایا میرے دونوں جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری دنیا کی بہار، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے سینے کی ٹھنڈک، لیکن آپ یوں فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ حسن یہاں سے یہاں تک بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، یہاں سے یہاں تک، اور نیچے علی کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، یہاں سے یہاں تک 100% اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے نیچے 100% اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ اکثر فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، یہ دائیں بائیں کا فرق بھی فرماتے تھے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ